اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا نیکسٹ سیریز یعنی نیکسٹ کویسچن کرنے جا رہے ہیں۔ سیریز تو وہی ہے لائف آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 یا 4 ویڈیوز میں آلریڈی اس کی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے پرسیکیوشن مسلمانوں کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسیکیوشن بھی شامل ہے اور جس میں عام مسلمانوں کا جو پرسیکیوشن ہے وہ بھی شامل ہے۔ یہ کمبائنڈ کویسچن ہے، آپ کو الگ الگ بھی ایگزامینیشن میں دیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے اس کے لیے چونکہ ایک کمبائنڈ آنسر لکھا ہوا ہے تو اس لیے میں اس کو ایک کمبائنڈ آنسر کے طور پہ کروں گا۔ آپ کو ایگزامینیشن میں جیسا موقع ہو اس کے لحاظ سے اگر مسلمانوں کے پرسیکیوشن پہ آئے تو اس پہ لکھیے گا، رسول اللہ کے پرسیکیوشن پہ آئے تو اس پہ لکھیے گا مکہ میں جو پرسیکیوشن آپ کے اگینسٹ ہوا تھا۔ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ 4-5 کویسچنز دیے ہوئے ہیں، 4 کویسچنز ہیں CAI کے ملٹیپل کویسچنز ہیں، ان کو آپ اطمینان سے پڑھ لیجیے گا، لیکن بیسیکلی یہ جتنے بھی کویسچنز ہیں سب کے سب پرسیکیوشن کو ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی میں خود رسول اللہ کے متعلق پوچھا گیا ہے، کسی مسلمانوں کے متعلق، اور کوئی اسپیسیفک کویسچن بھی ہو سکتا ہے حضرت بلال کے متعلق یا حضرت سمیہ کے متعلق کا، لیکن یہ آپ اطمینان سے دیکھ لیے گا، تو میں اس میں اپنا وقت مزید نہیں لگا رہا۔ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 610 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پہلی وحی آئی ہیرا میں، اور چند ہی دنوں کے بعد گریجولی وحی کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی جو ہے وہ آتی ہی چلی گئی۔ شروع میں ذرا اس کی رفتار کم تھی، لیکن پھر بعد میں اچھی خاصی تیز رفتار سے وحی آنے لگی۔ اسی سچویشن میں کوئی 3 سال گزر گئے، اور 3 سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، دوستوں کے ذریعے سے وہ دوست جو توحید پر سمجھتے تھے کہ یہی بنیاد ہے اللہ کو ایک ماننا، تو وہ لوگ ایمان لاتے رہے اور گھر کے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس میں حضرت خدیجہ تو سب سے پہلے مسلمان تھیں، اس کے حضرت علی تھے اور زید بن حارث تھے، اور پھر گھر کے اور لوگ، پھر دوستوں میں ابو بکر صدیق، اور پھر ابو بکر صدیق کے انفلوئنس کی وجہ سے اور لوگ بھی مسلمان ہوتے چلے گئے، اور خاموشی کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ لیکن پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بس اب یہ سائلنٹ پریچنگ کو روکیے اور کھلی دعوت دیجیے مکے والوں کو کہ آئیں اللہ کی طرف، توحید کی طرف، یہ بت پرستی کو بند کریں۔ یہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، یہ آب زمزم جس کی وجہ سے تم یہاں پہ زندہ ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس ایک اللہ کی عبادت کیجیے۔ اس پیغام کو دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صفا ہل پہ چلے گئے۔ صفا مروہ جو ہیں وہ مشہور پہاڑیاں ہیں، اب تو وہ بالکل وہ انہوں نے لیول کر دیا ہے، پہاڑی کی شکل نہیں ہے، لیکن پہلے وہ ہلس تھے۔ تو آپ صفا ہل پہ چلے گئے، اور چلے اس لیے گئے کہ مکے میں عام طور پہ یہ رواج تھا کہ اگر کوئی بہت ہی امپورٹنٹ اعلان کرنا ہوتا تھا تو کوئی آدمی صفا ہل پہ چلا جاتا تھا اور صفا سے وہ آواز دیتا تھا کہ آؤ میری بات سنو، بہت ضروری میسیج ہے، بہت ضروری میسیج ہے، اور جب لوگ جمع ہو جاتے تھے وہ ضروری میسیج وہ کنوے کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ کیا، اور آپ نے مکے کے لوگوں کو جمع کیا کہ آئیے مجھے ایک ضروری بات کہنی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ پہاڑی جو ہے اس کے پیچھے اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے ایک آرمی ہے اور وہ آرمی آپ پہ حملہ کرنے والی ہے، تو آپ میری بات پہ یقین کریں گے؟ تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ بالکل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ سچے ہیں، سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، سنجیدہ آدمی ہیں، آپ ہم آپ کی بات پہ کیوں نہیں یقین کریں گے؟
تو پھر آپ نے اپنا جو اسلام کا پیغام ہے اور ایک اللہ کی توحید کا پیغام ہے وہ مکے والوں کو دیا، اور مکے والے تو بس سن کے واپس ہی چلے گئے، بہت زیادہ وہ نہیں کیا، انہیں ریئیکٹ نہیں کیا، اس وقت نہیں کیا. لیکن انہی لوگوں میں ابو لہب، خبیث ابو لہب جو تھا، وہ جو رسول اللہ کا اپنا چچا تھا، وہ بھی موجود تھا اس موقع پہ، اور اس نے بڑے بدتمیزی کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ریجیکٹ کر دیا. اور یہ وہاں کا ایک ایڈیم تھا عربک کا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی تم برباد ہو جاؤ، کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے ہمیں یہاں پہ بلا لیا، اور یہ پیغام دینا تھا اس کے لیے بلا لیا. اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً تبت یدا ابی لہب، تب ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، اور اس کی مال اور اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہ آیا. تو یہ پرسیکیوشن تو اسی دن سے سٹارٹ ہو گیا. یہ پہلا دن تھا پرسیکیوشن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پہلے پرسیکیوشن کی جو صورت تھی وہ یہ کہ پہلے انہوں نے، مکے کے لوگوں نے اس کو بہت سیریسلی نہیں لیا. مذاق اڑانا، ہنسی مذاق کرنا، شور مچانا، قرآن کی آیتیں ریویل ہوتی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کعبہ شریف میں جب پڑھ کے سناتے تھے تو سیٹیاں بجاتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، اونچے اونچے بولنا شروع کر دیا کرتے تھے، بدتمیزی کا طریقہ کہ کان میں آواز نہ پڑے. اور ڈرتے اس لیے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ قرآن کی آواز اگر کان میں پڑ گئی، عربک کے تو ایکسپرٹ تھے، ایسی لینگویج تھی قرآن کی کہ بالکل ان کے دماغ جو ہیں گھومنے شروع ہو جاتے تھے. تو ڈرتے کہتے کہ یہ جادو ہے، جادو، اتنا ڈرتے تھے. شور مچانا، سیٹیاں بجانا، بدتمیزی کرنا، مذاق اڑانا، یہ شروع کا طریقہ تھا. اور جب یہ طریقہ جو ہے وہ فیل ہونے لگا تو پھر ان لوگوں نے مار پیٹ، ظلم کا طریقہ بھی اختیار کر لیا. کیونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسیکیوشن کی، تو میں اسی پہ ذرا کنسنٹریٹ کرتا ہوں. تو یہ ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیلہ، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیلہ. تو یہ کچرا پھینک دیا کرتی تھی، جھاڑیاں، کانٹوں والی جھاڑیاں خاص طور پہ کاٹ کے لاتی تھی اور گھر کے آگے پھینک دیا کرتی تھی. یہ بچیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلتی تھیں باہر، کانٹے چپ جایا کرتے تھے. اس حد تک بدتمیزی تھی کہ دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی. اب گھر میں کھانا پک رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو کچرا لے کے اور پکتے ہوئے کھانے کی ہانڈی میں وہ کچرا پھینک دیا کرتے تھے، کھانا بیکار. یعنی اس قسم کا پرسیکیوشن، اس قسم کی بےہودگیاں، بدتمیزیاں، اور کانٹے پھینکنا، پریشان کرنا اور غصہ کرنا بہت زیادہ. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تبت یدا ابی لہب وتب، تو بہت غصہ آیا کہ کہاں ہے محمد، اور میں دیکھتی ہوں کہ کیوں انہوں نے ہمیں برا بھلا کہا ہے. تو خیر وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اس کمبخت عورت کو نظر ہی نہیں آئے. بہت تفصیلات ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، یہ اس وقت نہیں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا جو رشتہ تھا وہ ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوا تھا اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے. سگا چچا تھا ابو لہب. تو ابو لہب نے، اس کی بیوی نے کہا کہ بھئی ہم تو اس تمہارے اسلام کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ رشتہ ختم کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود چاہتے تھے جان چھوڑی اس مصیبت سے، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا رشتہ وہاں سے ختم ہوا. اور وہ پھر حضرت عثمان سے ان کی شادیاں ہوئیں، لیکن وہ الگ موضوع ہے، جب وہ وقت آئے گا. شاید بتا بھی چکا ہوں میں حضرت عثمان کے کہ اس میں انہیں کسی ویڈیو میں نے ڈال چکا ہوں یہ واقعات بھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ ظلم تھے کہ کیسی تکلیفیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جتنا میں نے پرسیکیوشن برداشت کیا ہے، اذیتیں برداشت کی ہیں،
پروگرام بنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کعبہ شریف میں، تو کہا کہ بھئی کہیں اونٹ بھی قربان ہوا ہے؟ کہ 5-6 آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ ان ظالموں نے کہا کہ کہیں اونٹ قربان، انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی اس کا اسٹمک اجڑی لے کر آؤ اور ان کے اوپر ڈالو۔ ایسے ظالم تھے، کہاں سے لے کر آئے؟ وہ اجڑی، وہ اسٹمک لے کر آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور اوپر کمر پہ رکھ دیا۔ اب سوچئے گندگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پاکی ہی پاکی تھے، ایسا جسم تھا کہ گزرتے تھے تو خوشبوئیں نکلتی تھیں آپ کے جسم سے، اور وہ اجڑی لا کے، گندگی لا کے اوپر رکھ دی، اور اتنا وزن اونٹ کی اجڑی، میدا، اسٹمک، اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ کسی نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت فاطمہ نے خود اپنے طور پہ یا کسی کی مدد لے کے آپ نے اس کو ہٹایا، اور پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے بد دعا دی کہ یہ مرے گا اور یہ مرے گا اور یہ مرے گا اور یہ مرے گا، نام لے لے کے بد دعا دی۔ اور ان میں سے ایک ایک کر کے وہ تمام کے تمام جن کے نام لیے تھے بدر کے موقع پہ، سب کے سب مارے گئے۔ تو یہ اب بڑے ڈرتے تھے، بہت خوف، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تو بہت خوف زدہ تھے کہ محمد نے بد دعا دی ہے، ہمارا بچنا ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ان میں ایک آدمی تو وہ تھا جو بدر پہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کو جانا پڑ گیا، تو بدر میں یہ سب کے سب مرے۔ اسی طرح سے ایک ظالم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھے تھے، پیچھے سے آ کے گردن میں کپڑا چادر ڈالی اور گھمائی اور گھماتا چلا گیا، اور حتیٰ کہ آپ کے جسم میں سانس آنا بند ہو گیا، اتنی تکلیف کہ سانس تک نہیں آتا تھا۔ پھر کسی اور نے چھڑوایا کہ نعوذ باللہ، خدا نخواستہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، مگر کہا کہ اگر یہ مر گئے تو سمجھو تمہارے اوپر یہ خون آ جائے گا، پھر ابو طالب بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ان کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد پھر جب اس طرح سے کام نہیں چلا تو پھر کہا کہ اچھا لالچ دو۔ پھر 2-3 دفعہ ابو طالب چچا کے پاس گئے، اور ایک دفعہ کا واقعہ تو آپ کو سب کو یاد ہی ہے، جب کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ بھئی کیا چاہتا ہے، سردار بننا چاہتا ہے، اس کے اندر بالکل ایبلٹی موجود ہے، ہم مانتے ہیں اس کو سردار اپنا، وہ پیسہ لینا چاہتا ہے، نام رکھو کتنا پیسہ چاہیے، ہم اس کو پیسہ لا کے دیں گے، عزت چاہتا ہے، کوئی شادی کرنا چاہتا ہے کسی جگہ پہ، عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کر دیں گے، لیکن بتائے تو اپنے یہ مشن چھوڑ دے۔ جواب میں آپ کو مشہور، آپ نے سنا ہے واقعہ کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو ایک ہاتھ میں سورج، تو بھی یہ چچا میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا، مار دے مجھے، لیکن میں جس چیز میں آ گیا ہوں مجھ سے واپس اب نہیں جا سکتا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بے عزتی اور سیٹیاں بجانا، برا بھلا کہنا، قرآن کا اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو آواز کہیں کانوں میں نہ پڑ جائے، یہ تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ طریقہ تھا۔ اس کے بعد پھر نبوت کا 7واں سال تھا، 617، جس میں اعلان کر دیا کہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہے، مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ کو ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ان کو روکنے کو تیار نہیں ہیں، تو ان کو گھر سے نکال دو۔ تو سب مسلمانوں کو، اور بھی مسلمان نہیں بھی تھے بنو ہاشم کے لوگ، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ تو ابو طالب جو تھے، ان کی ایک پراپرٹی تھی کہیں پہاڑوں میں، ویران جگہ تھی، وہاں جا کے وہ بیچارے پڑ گئے، نہ کھانے کو روٹی، نہ کوئی ذریعہ آمدنی، بائیکاٹ کیا ہوا تھا، ہر طرح کا شادی بیاہ، کھانا پینا، فوڈ سپلائی سب کچھ بند، بچے روتے تھے بھوک سے پیاس سے۔
بہت تکلیف دہ. اور یہاں پہ حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 59 کی بلکہ آپ کی ایج ہو گئی تھی جب یہ بائیکاٹ شروع ہوا ہے. ابو طالب خود 60 سال کے قریب، اور 3 سال تک اذیت میں، تکلیفوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مسلمان، اور بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ بیچارے چپ چاپ، رحم آتا تھا، بہرحال رحم تو آتا تھا، اور اس لیے وہ کچھ نہ کچھ امداد اچھی بری جیسی بھی تھی وہ مل جایا کرتی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ختم ہوا پرسیکیوشن. اور وہ ایسے کہ وہ جو ایگریمنٹ لکھ کے لگایا تھا کعبے کی دیوار پہ، تو اس کو ٹرمائٹ یعنی دیمک کھا گئی. اور اس کے علاوہ جو مکے کے اپنے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بس دس از مور دین انف، ٹو مچ، بچے رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تم لوگ تماشا دیکھ رہے ہو، ہمارا خون ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، اس نہیں کہ کوئی بالکل، اور ایک اللہ کی بات تو کر رہے ہیں تم لوگوں نے کہ کیا پاگل پن کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پرسیکیوشن کو اور اس بائیکاٹ کو ختم کروایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے گھر پہ واپس آ گئے. لیکن اسی سال جب واپس آئے ہیں، نبوت 10واں سال تھا یہ، اس میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور چند دنوں کے فرق سے حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے پاس ابو طالب کی جو ٹرائبل سپورٹ تھی، اور حضرت خدیجہ کی جو ایک بڑا نام تھا ان کا، وہ سپورٹ بالکل ختم ہو گئی. اور اس پہ ظلم یہ کہ اب بنو ہاشم کا جو نیا چیف بنا وہ کمبخت دشمن اسلام سب سے بڑا ابو لہب بن گیا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی موقع چھوڑتا ہی نہیں تھا کہ کوئی دشمنی کا بدلہ نہ نکال لے. اور اس کے بعد پھر میں اس کو ذرا فردر کرتا ہوں مختصر. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسیکیوشن میں طائف کا واقعہ بھی آتا ہے جو میں الگ سے ذکر کروں گا. معراج کے موقع پہ جو مذاق اڑایا گیا وہ بھی پرسیکیوشن میں آتا ہے. اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ مدینے چلی جائے گی، وہ ایک الگ واقعات ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو حکومت چلی جائے گی، تو اب انہوں نے کہا کہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک. پورے اسکیم بنائی، وہ آپ کو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن اللہ نے یہ اسکیم ناکام کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے حفاظت سے مدینہ منورہ چلے گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کئی زیادہ پرسیکیوشن ہوئے، لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے تو اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکا. اب ہم آتے ہیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ. تو سمجھیں کہ بہت ہی برا سلوک تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو پھر بھی ابو طالب کی سپورٹ تھی، اس کے بعد پھر آپ کی اپنا اسٹیٹس بھی اچھا تھا، لیکن باقی بیچارے غریب مسلمان، ان میں غلام بھی تھے، ان میں فارینرز بھی تھے، بہت برے سلوک ان کے ساتھ کیے گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی، ان کو بہت مارا پیٹا گیا، اور ان کو یعنی نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی، تلوار ماری گئی ان کو. اور ایک صاحب تھے حضرت حارث بن ابن ابی حالہ، تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کو گرم ریت میں لٹا دیا جاتا تھا. ان کا مالک جو تھا امیہ بن خلف، وہ ان پہ کیسے ظلم کرتا تھا. پھر حضرت صدیق نے جو ہے وہ ان کو خریدا اپنے بڑا ہیوی اماؤنٹ دے کے، اور ان کو آزاد کیا اور ان کو اس مشکل سے نجات دی. حضرت عثمان بڑے اچھے گھر کے تھے، بنو امیہ کے تھے، ینگ تھے. ان کا چچا جو تھا ان کو باندھ دیا کرتا تھا، مارا پیٹا کرتا تھا، اور دھواں ناک میں ڈالا کرتا تھا، اور بہت تکلیف پہنچاتا تھا کہ کسی طرح سے چینج ہو جائے. مگر کیا شان تھی ان لوگوں کی، صاف کہہ دیا کہ بدلیں گے نہیں. اسی طرح سے حضرت سمیہ ایک خاتون تھی، ابو لہب کی باندی تھی، ان کو جا کے قتل کر دیا ابو لہب نے. پہلی شہید تھی وہ اسلام کی.
اور بڑے عجیب و غریب مظالم جو تھے وہ. پھر مسلمان جو تھے وہ 5واں سال تھا جب اے بی سی نے چلے گئے، پہلا گروپ گیا تو 14-15 آدمیوں کا. پھر اگلے سال یا اس اگلے سال سے کچھ پہلے ہی دوسرا گروپ بھی چلا گیا تھا، 83 لوگ تھے تقریباً، تو وہ لوگ بھی چلے گئے تھے. اے بی سی نے وہاں پہ جا کے سیٹل ہو گئے. لیکن پھر ان میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے. حضرت عثمان جیسے تھے، جب اطلاع ملی کہ مکے والوں نے اسلام قبول کر لیا، بات تو غلط تھی، مگر وہ لوگ واپس آ گئے تو پھر وہی ظلم کی چکیاں دوبارہ شروع ہو گئیں. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مسلمان کعبے میں کیا عبادت کرتے ہیں، جانوں کو اتنا خطرہ، اور بزنس کا بائیک آؤٹ الگ تھا. بہت ظلم یہ تھا کہ اکنامک بائیک آؤٹ میں کہ اگر ایک مسلمان نے 10 روپے کی چیز خریدی ہے اور 11 روپے کی بیچ رہا ہے منافع کے لیے، تو وہ ظالم 7 روپے کی وہ چیز بیچنا شروع کر دیا کرتے تھے اپنا نقصان کر کے، تاکہ بالکل ان کا سودا بھی کہیں نہیں. ایسا مطلب وہ پرسیکیوشن تھا، اکنامک بائیک آؤٹ جو تھا. تو یہ میں نے جس میں لکھ دیا، آپ اس کو پڑھ لیجیے گا. تو ایک چیز نہیں تھی، ایک پوری ظلم کی تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اس کو کتابوں سے اور پڑھ لیجیے گا، بہت کچھ ہے اس میں دیا ہوا. اسپیسیفک ایگزامپلس کو ضرور پڑھ لیجیے گا، کبھی ایگزام میں آ جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. تھینک یو.